امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کوئی دن میں یہ سرا اجڑ گئے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، ارے او چھاؤنی چھانے، ارے او چھاؤنی چھانے
چلے گئے پر وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ وہ مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا گئے نہ گھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ کا تعالیٰ تیرا مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹ گئے آپ مٹ گئے آپ مٹ گئے مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے ارے چل جھوٹے بہانے ارے چل جھوٹے بہانے پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے ارے چل جھوٹے بہانے ارے چل جھوٹے بہانے ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام آہ سنیے اور غفلت کیجئے اقربا حب وطن بے ہمتی آہ کس کس کی شکایت کیجئے اب تو آقا منہ دکھانے کا نہیں کس طرح رفع ندامت کیجئے اپنے ہاتھوں خود لٹا بیٹھے ہیں گھر اپنے ہاتھوں خود لٹا بیٹھے ہیں گھر کس پہ دعویٰ بضاعت کیجئے کس سے کہیے کیا 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 ہو گیا خود ہی اپنے پر ملاحت کیجئے ارے چل جھوٹے بہانے ارے چل جھوٹے بہانے ارے چل چل جھوٹے بہانے ارے چل جھوٹے بہانے آنکھیں کچھ کہتی ہیں
تجھ سے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، ارے او درے یار کے جانے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے یہی بولے سپرا والے، چمنے جگہ کے تھالے سبھی من نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، کہتے ہیں اکیلے زمانے نیم جلوے میں تو عالم گلزار، ابھی پورا جلوہ تو آیا نہیں، ابھی تو دنیا میں آئے پردوں میں، ابھی تو پورا حجاب ہی نہیں تھا، 70 پردوں میں تشریف لائے، اور ابھی تو پردے اٹھے نہیں ہیں، ابھی تو نیم جلوہ ہے، اور نیم جلوے میں یہ معاملہ کہ نیم جلوے میں دو عالم گلزار، واہ واہ رنگ جمالی کیوں رضاج گلی سونی ہے، کیوں رضاج کیوں گلی سونی گئے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے، اٹھ میرے دھوم مچانے، اٹھ میرے دھوم بچا، صوف مانا مگر یہ ظالم دل، اور ان کے رستے میں تو تھکان کرے، اٹھ میرے دھوم بچا، اٹھ میرے دھوم بچا، تو شم میری سلط گئے عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سلط ہے
جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے مخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے مخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، اے سرشار مجھے کر دے سرشار مجھے کر دے، کر دے، کر دے، تھوڑی تھوڑی وہ پیتا رہوں گا، کب تک تیری محفل میں میں خونا ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں، بس سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے، 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 کر دے، کر دے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، حشر رہے ساقی آباد یہ مخانہ، حشر رہے ساقی ساقی آباد یہ مخانہ، آباد یہ مخانہ، آباد یہ مخانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، دانا ہے تیرا دانا، سنگ در جانا ہے، سنگ در جانا ہے، جانا ہے، سنگ در جانا ہے، اے سنگ در جانا ہے، ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ،
سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب سائے، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب سائے، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سر دیتا ہوں نذرانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، اے جلوائے جانا سبحان اللہ۔ آج سکھ میں تیرا دیو دھیری ہے، یاد تو آتی ہے، سکھ تو لگ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس سکھ میں یاد میں شدت آ جاتی ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ حضور کے سچے غلاموں کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی تو ایسی کیفیت نصیب فرمائے۔ کل ایک جگہ میں نعت خوانی کے لیے گیا تو ایک نعت خواں نعت پڑھ رہے تھے، مظفر وارثی کا کلام تھا، بڑا پیارا کلام، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ میں نے سوچنا شروع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں سوالی بن کے جاتا ہے نا، تو پھر وہ جو لوٹتا ہے نا تو کوئی منصور بنا ہوتا ہے، کوئی غزالی بنا ہوتا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ یار ہم بھی تو جاتے ہیں، ہم بھی تو بارہا حاضری ہوتی ہے، ہم ایسے بن کے کیوں نہیں آتے؟ تو جواب دیا اندر سے دل نے، یہ بھی تو اندر مفتی ہے نا ہمارا، مفتی دل نے کہا کہ سوالی بھی تو ایسا بن کے جانا جیسا وہ بن جاتے ہیں، ان کے جیسا سوالی تو بن، انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، اپنی میں ذبح کی، اپنا آپ قربان کیا، خالی ہو کے، بالکل خالی ہو کے گئے، تو پھر لوٹے تو کوئی منصور بنا، کوئی غزالی بنا، کوئی بلالی بنا، کوئی جنید بنا، کوئی غوث بنا۔ سوالی بھی تو ایسا چاہیے جو جائے تو واقعی مانگ کے لائے۔ ویسے تو میرے آقا جو نہ مانگے اسے بھی دیتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں کہ ہم ان کی دی ہوئی نعمتوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، ابھی مانگا نہیں اور اتنا دے دیا، ابھی مانگا نہیں ہے اور اتنا دے دیا کہ ہم ان کی نعمتوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ تو مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی، اگر ہم مانگے اور پھر وہ جو دیں گے اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی قدر کیا ہوگی، اس کا فہم اندازے سے باہر ہے۔ تو مانگنے والے جب ایسے ہوں نا، غزالی ہوں، بلالی ہوں، منصور ہوں، باعث بستامی ہوں، ایسے بڑے بڑے ہوں مانگنے والے، تو پھر ان کو ملتا بھی ایسا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سوالی بنا دے۔ تو دیکھیے پیر میر علی شاہ صاحب بھی کیا سبحان اللہ شان والے بزرگ ہیں کہ وادی حبرہ میں آرام کر رہے تھے اور حضور کی زیارت ہو گئی، سنتیں چھوڑ دی اور حضور نے دیدار دے دیا، اور دیدار عطا فرما کر خواب میں بڑی محبت سے کہا یا بنیہ۔ یہ بنیہ جو ہے یہ تصغیر ہے۔ تصغیر تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عظمت کے لیے بیان کی جاتی ہے، کسی کی عظمت کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ تو قبیلہ قریش، کیا تھا یہ قریش جو ہے نا، یہ تصغیر ہے اور یہ عظمت والی تصغیر ہے۔ اصل تھا قرش، قرش کی جب تصغیر بنائی گئی تو بنا قریش۔ قرش ایک بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، اور ایسی بڑی مچھلی جو ساری مچھلیوں کو کھا جائے، اسے کوئی نہ کھا سکے۔ تو چونکہ یہ قبیلہ جو تھا نا وہ سب پر حاوی تھا عرب میں، اس لیے اس کو قریش کہا گیا، عظمت کے لیے۔ ایک تصغیر ہوتی ہے حقارت کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ایک تصغیر ہوتی ہے محبت والی، پیار والی، جیسے بنیہ۔ قرآن میں آپ کو کئی جگہ ملے گا یا بنیہ، یہ بڑی محبت والی تصغیر ہے۔ جیسے حسن کی تصغیر ہے حسین، یہ پیار والی۔ تو یہ بنیہ جو ہے نا یہ پیار والا انداز ہے۔ تو حضور نے یا بنیہ کہہ کے اے میرے پیارے پیارے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دی۔ اب دیکھیں ہم میں سے تو کئی ایسے ہیں جو فرض نہیں پڑھتے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز بعد جماعت پڑھنے والا بنائے۔ ہمیں تو کبھی خواب میں حضور نے آ کر نہیں فرمایا کہ آج تم نے فجر نہیں پڑھی، آج تم نے فرض نہیں پڑھے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو جو سنت غیر موقدہ چھوڑتے ہیں سفر کے اندر، تو انہیں خواب میں زیارت مل جاتی ہے۔ تو ہے نا کچھ، کتنی بڑی شان والے بزرگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ خواب میں زیارت کی اور اسی کیفیت میں جب پہنچے مدینہ منورہ محبوب کے دربار میں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے، ایک سید زادے، ایک آل رسول، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ آج سکھ میں تیرا دیور بھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، آج سکھ میں تیرا دیور بھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لونو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، 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 مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ تو ابرو قوس مثال بھی سمجھے تینوں کے میزان تیر چھوٹن تو، ابرو قوس مثال بھی سمجھے تینوں کے میزان تیر چھوٹن، تینوں کے میزان تیر چھوٹن، لباں 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 ہر کس کے لب لال ترا دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لب لال ترا دیدہ بدل گفت،
حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را لباں سرخاں کھاں کے لالیاں چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں چنینا کیوں چھڑیاں چنینا لایا کیوں چھڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا جانا تھا کہ جانے جہانا جانان کے جانے جہانا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا جس شان کو شانہ سب بڑھیا جنینا لایا کیوں چھڑیاں جنینا لایا کیوں چھڑیاں اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نظات روزے گشر اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نظات روزے گشر روے وقت نظات روزے گشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر پیر میرے علی شاہ صاحب کا عقیدہ تو دیکھیں اے بھائی پیدا ہو گئے دنیا میں آ گئے نا تو مرنا بھی ہے اب چھٹکارا نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نہیں مریں مرنا اور مرنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے لوگوں نے کہا نا مرنا ایک دن مرنا مر جائیں گے اتنا آسان ہوتا تو کیا چاہیے پھر اچھا مرنا ہی نہیں ہے مرنے سے پہلے نزع سکرات اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ الگ ہے پھر اس کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی چھٹکارا نہیں پھر پتہ نہیں کتنے سو سال قبر میں گزارنے اور قبر کی پہلی رات یا الہی گورے تیرا کی جوائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ پھر میدان محشر میں قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا ایک دن وہ گزار پھر اس کے اندر بھی پیاس کی شدت ہے نام اعمال ہے پل صراط ہے کیا کیا ابھی معاملہ ابھی کتنے باقی ہیں ابھی بڑے معاملات باقی ہیں اور بہت مشکل معاملات ہیں بڑے کٹھن مراحل ہیں ہاں اگر چاہتے ہو کہ ان مراحل سے بآسانی گزر جاؤ تو ایک ہی صورت ہے ایک ہی طریقہ ہے جو پیر میرے علی شاہ صاحب نے بڑے محبت سے ہمیں بتا دیا کہ ایک چیز میسر ہو جائے وہ کیا ہے اے صورت شالا پیش نظر روے وقت لذات روزے گش روے وقت لذات روزے گشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن صد کھریاں سب کھوٹیاں تھی سن صد کھری سب کھوٹیاں تھی سن صد کھریاں اب وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور وہی کیفیت ہے وہی محبت والی کیفیت ہے وہی دیدار والی یادیں ہیں اور یاد کر کر کے یاد بڑھی جا رہی ہے اور پھر تمنا بے چین چل رہی ہے کہ پھر حضور کا دیدار ہو جائے تو چونکہ مانگنے والے بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر عرض کرتے ہیں اور عرض کیسے کرتے ہیں سنو عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ حضور ہم تو آپ سے ملنے آئے ہم تو مدینے والے کے پاس آئیں جو مدینہ جاتا ہے وہ مدینہ دیکھ کے آئے وہ اللہ والا ان کی شان ہی دوسری ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور وہ جو بلانے والے جو بلائے سے ہوتے ہیں نا وہ جو بڑے
بڑے زبردست عاشق ہوا کرتے ہیں، تو وہ تو پھر مل کے ہی آتے ہیں، وہ جاتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت کا وہ سویل اعلیٰ ہزار پھرتے ہیں، بس حضور کرم فرمائیں، وہ کرم ہو گیا۔ ایسے کئی ہیں، شیخ احمد کبیر رفاعی کی بات کر لیجیے کہ آپ نے عرض کی کہ حضور میں جب دور تھا تو اپنی روح کو سلام کے لیے بھیجا کرتا تھا، آج میں خود حاضر ہوا ہوں، حضور اپنا دست انور باہر لائیے تاکہ میں اس کو بوسا دوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور کا دست انور حضور کی مزار شریف سے باہر آیا، اور غوث اعظم بھی موجود تھے، کئی علماء کئی اولیاء موجود تھے۔ بہرحال مانگنے والے بھی تو ایسے ہونے چاہیے نا، کہ مانگتے کیسے ہیں، کس دل سے مانگتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولک نوری جھات دے کارن سارے سکن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، سب انس و ملک ہو راں پریاں اجننا لایا کیوں چھڑیا، اجننا لایا کیوں چھڑیا، اجننا لایا کیوں چھڑیا۔ عاشق صادق کی عرض قبول ہوئی اور میرے آقا حجرے سے باہر تشریف لے آئے، اور آئے اس شان سے کہ چہرہ مبارکہ پر ابھی تک برد یمانی رکھی ہوئی ہے، ابھی جلوہ دکھایا نہیں، کہاں آ جائے تو آ جائے۔ اب جب دیکھا مانگنے والے نے کہ مرادیں پوری ہو رہی ہیں، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤں نہیں، حشر ہی آنا جائے گی۔ اب جب دیکھا کہ مرادیں پوری ہو رہی ہیں، حضور تشریف لے آئے ہیں، تو آگے پھر ایک عرض کر دی، ایک اور عرض کر دی کہ لاہو مختو مختت برد یمن، لاہو مختو مختت برد یمن۔ تصور میں لاؤ، تصور جیسے عرض کی ہے، حضور تشریف لے آئے، چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں حضور لاہو مختو مختت برد یمن، حضور نے یہ عرض بھی پوری کی اور چہرہ پاک سے برد یمانی ہٹا دی۔ اب جب دیکھا نا کہ مل ہی رہی ہیں مرادیں، تو پھر آگے بڑھے، پہلے کہتے ہیں لاہو مختو مختت برد یمن، پھر کہتے ہیں من بھاری جھلک دیکھا، او جی جھلک ہٹی۔ اب یہ جب پردہ ہٹا دیا، جھلک بھی دکھا دی، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے، دیکھا مرادیں پوری ہو رہی ہیں، پوری ہو رہی ہیں، تو پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گالیاں لاؤ، اب وہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں کریں، اب وہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں کریں، کون سی؟ جو ہمراہ دی سن کریاں اجننا لایا کیوں چھڑیا، لایا کیوں چھڑیا۔ آقا کو بھی بڑا پیار آیا ہوگا کہ میرا شہزادہ آیا ہے اور مجھ سے مانگے جا رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ تشریف لے آئے باہر، تو میں جب آ گیا تو پھر کہتے ہیں کہ اب چادر بھی ہٹا دیں، جھلک بھی دکھا دیں، تو پھر یہ بھی دکھا دی، تو پھر کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں، تو حضور کو بڑا پیار آیا ہوگا اور حضور نے مسکرایا ہوگا، حضور نے مسکرایا ہوگا۔ جب حضور مسکراتے تو حضور کے مبارک دانتوں سے نور کی کرنیں نکلتی، اور جو آگے کے دانت ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ثنایا، کیا کہتے ہیں؟ تو ضرورت شعری کے تحت ہو سکتا ہے کہ ثنایا کو انہوں نے ثنا کر دیا ہو، اور جب حضور مسکرا رہے ہوں گے اور نگاہیں اٹھی ہوں گی تو پھر انہوں نے کہا ہوگا سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، او گستاخ آنکھیں کتھے جاڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، آنکھیں کتھے جاڑیاں، جنہاں لایا کیوں چھڑیاں۔
زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی جس کو موت آئی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے ہر طرف اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا ہر طرف اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا آقا تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے آقا تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے آقا تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے زندگی پھر مسکرائی ظلمتوں نے مات کھائی آقا تیرے آنے سے بزم جگمگائی ہے مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے مجھ کو بتائی مرشد نے آپ کو بتا رہا ہوں میں بڑے پتے کی بات اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدا ہی ہے جو نبی کا ہو جائے باپ نہ رکھ رضا ذرا تو گئے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی اور رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے آمنہ کے جائے آمنہ کے جائے آمنہ کے جائے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پی تو کسی کو یہ شعر یاد ہے دودھ پیتوں کی صفت پہ لا سلام اور رکھ لیا بھرم تیرا محبوب کے آنے سے پہلے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا نا وہ بڑا فاقیہ والا تھا بڑی غربت تھی بہت زیادہ غربت تھی لیکن جیسے ہی حضور تشریف لے آئے اب حالات ہی بدل گئے گویا بتا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلیمہ تو نہیں پال رہی تجھے کوئی پالنے آیا رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے او ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے ناز کر حلیمہ ہے کیونکہ مصطفیٰ کی دائی ہے مصطفیٰ کی دائی ہے
مصطفیٰ کی دائی ہے، مصطفیٰ کی دائی ہے، ناز پر حلیمہ ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی دائی ہے، موج طوفان بلا، طوفان بلا، بلاؤں کے طوفان کی موجیں، مصیبتوں کے طوفانوں کی موجیں، پریشانیوں کے طوفان کی موجیں، موج طوفان بلا کیا ڈبوئے گی اس کو، اے علیم آقا سے جس نے لا لگائی ہے، اے علیم آقا سے جس نے لو لگائی ہے، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، 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 جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، جد وقت نزا آوے دامن ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، دل روندہ جاندے نے جدوں لاکی مدینے نو، دل روندہ جاندے نے جدوں لاکی مدینے نو، ہن سانوں ویا آقا، ہن سانوں ویا آقا دربار ویکھا، سانو بیا آقا دربار وکھا دے، محنت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، محنت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نام تیری پڑھنا، آقا میں ذکر تیرا کرنا، محنت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ، آقا تیری محفل وچ، آقا تیری محفل جھولیاں بچھاوے تھے، آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھاوے تھے، لج رکھ
लई है लजपाला लज रख लई है लजपाला खाली न उठा देना लज रख लई है लजपाला खाली न उठा देना लजपाल नबी मेरे दरदारी दवा देना आसी दी तमन्ना है रविया के मदीने विच आसी दी तमन्ना है रविया के मदीने विच पावे दरबार दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा दे